ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 9th کلاس کے بہت سارے طلباء کی فرمائش پر ان کے کورس کی کتاب ترجمۃ القرآن میں جو قرآن پاک کی صورتوں کی آیات شامل ہیں ان میں سب سے پہلے آج ہم سورۃ مریم کی آیات کا لفظی معنی اور ترجمہ سیکھیں گے۔ انشاءاللہ بہت اچھے سے آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائے گا اور آپ کو رٹا نہیں لگانا پڑے گا۔ جس طریقے سے میں آپ کو لفظی معنی بتاؤں گی اگر آپ اس طریقے سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان آیات کا معنی اور ترجمہ کبھی نہیں بھولے گا۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، کہا۔ قالا کا مطلب ہوتا ہے کہنا۔ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا قول ہے، اور قول کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اقوال، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اقوال زرعی، تو اسی سے ہے قالا۔ قالا کہا، انی بے شک میں۔ یہ انا اور یا یہ دو لفظ ہیں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور آخر میں جو یازر جی آیا نا اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک، اور اینڈ میں جو یازر جی ہے اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ تو انی بے شک میں عبد اللہ اللہ کا بندہ ہوں۔ عبد کہتے ہیں بندے کو۔ عبد اسی سے ہے اردو میں عبادت۔ عبادت سے مراد کیا ہے؟ بندگی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام یا بندہ۔ تو عبد اللہ اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی، عطا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، بس وہ توئے سے ہوتا ہے، یہ تا سے ہے عطا، لیکن معنی دونوں کے سیم ہیں کہ دینا۔ عطا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینا۔ تو عطا اس نے دی ہے، نی مجھے۔ عربی میں جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی فعل کے آخر میں نون چھوٹی ہے نی آ گیا نا، اس کو ہم اردو میں چھوٹی ہے بولتے ہیں نا، یہ عربی میں اس کو یا کہتے ہیں، لیکن اردو میں ہم جیسے چھوٹی ہے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نون چھوٹی ہے نی جب آخر میں آتا ہے نا لفظ کے، تو اس کا معنی ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجھے۔ تو عطانی اس نے دی ہے مجھے، الکتاب کتاب۔ اب کتاب سے مراد تو کوئی بھی کتاب ہے، لیکن اس کے شروع میں دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے۔ کتاب کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا الکتاب۔ تو الکتاب سے مراد یہاں خاص کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم اردو میں بھی اسم معرفہ اور اسم نکرہ، یہ دو اسم ہوتے ہیں نا۔ اسم نکرہ کا مطلب ہوتا ہے عام، کوئی سا بھی عام اسم، کوئی سا بھی عام نام، اور اسم معرفہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خاص نام۔ اسی طرح ہم انگلش میں بھی کامن ناؤن اور پراپر ناؤن یوز کرتے ہیں۔ کامن ناؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام نام، اور پراپر ناؤن خاص نام۔ تو اسی طرح عربی میں بھی کوئی سا بھی نام ہوتا ہے تو ویسے ہی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کتاب ہوگی تو لکھا جائے گا کتابن، لیکن کسی خاص کتاب کا ذکر ہے تو کیا ہوگا؟ الکتاب۔ تو عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی لفظ کو خاص بنانا ہوتا ہے تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیا جاتا ہے۔ تو الکتاب کتاب، یہاں کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ انجیل، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی تھی۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ یعنی کہ جب وہ بچے تھے تو تب انہوں نے کلام کیا تھا نا، تو وہ فرما رہے ہیں کہ قالا کہا، انی بے شک میں، عبد اللہ اللہ کا بندہ ہوں، آتانی اس نے دی ہے مجھے، الکتاب کتاب۔ وا اور، عربی میں جب بھی واو زبر وا کہیں بھی آئے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے اور۔ وا اور، جعلنی، جعل عربی میں آپ یاد رکھ لیں یہ ذہن میں کہ جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا یا بنایا۔ جعل کا معنی ہے بنایا، اور پھر اینڈ میں نون چھوٹی نی آ گیا۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ عربی میں جب بھی لفظ کے آخر میں نون چھوٹی نی آ جائے تو اس کا معنی کیا ہے؟ مجھے۔ تو جعلنی بنایا مجھے، نبیًا نبی۔ نبیًا عربی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی ہم نبی کہتے ہیں، تو نبی اور نبیًا ملتے جلتے ہیں، تو آپ کو یہ بالکل ذہن میں رہے گا۔ وا اور، جعلنی ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ جعل کا مطلب بنایا اور نون چھوٹی نی کا مجھے، تو جعلنی مجھے بنایا ہے مجھے، مبارکن بابرکت۔ دیکھیں ہم اردو میں بھی یہ لفظ یوز کرتے ہیں، جب بھی ہم نے کسی کو مبارک دینی ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ مبارک ہو، ٹھیک ہے؟
تو اور برکت یہ لفظ بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، تو اسی سے کیا ہے مبارکن، مبارکن یہ آپ کو یاد رہے گا مبارک سے، کہ مبارک کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، یعنی کہ عید کی برکتیں مبارک ہوں یا عید کی برکت، تو مبارکن کا مطلب کیا ہے بابرکت۔ آئینہ، آئینہ کا اکیلا جب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہاں۔ جب اکیلا عربی میں آئینہ کہیں لکھا ہو نا، سوال کرنے کے لیے یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں۔ لیکن جب آئینہ کے ساتھ ما لگا ہوا ہو نا، آئینہ ما، تو پھر اس کا معنی ہوگا جہاں کہیں، ٹھیک ہے۔ آئینہ ما، جہاں کہیں، کن تو میں ہوں۔ کن کا مطلب کیا ہوتا ہے ہونا، ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کن فرما دے تو کام ہو جاتا ہے، تو کن کا مطلب ہوتا ہے ہونا، اور اینڈ میں جو تاپش تو ہے اس کا معنی ہوتا ہے میں، کن تو میں ہوں، وا اور اوسانی، اوسا یہ وصیت سے ہے، اردو میں آپ یاد رکھیں کہ اردو میں ہم وصیت کا لفظ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اوسا مطلب وصیت کی یا حکم دیا، اور نون چھوٹی نہیں اینڈ میں پھر آ گیا۔ عربی میں تو ویسے یا بولتے ہیں، میں آپ کو نون چھوٹی نہیں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے یہ کہ اس طرح جو آخر میں نون چھوٹی نہیں اس کا معنی مجھے ہے، ٹھیک ہے۔ اوسانی وصیت کی نی مجھے، اوسانی اس نے وصیت کی ہے مجھے، بالصلاۃ نماز کی۔ اب دیکھیں صلاۃ کا مطلب تو نماز ہو گیا، تو کی یہ کس کا معنی ہے کی، جو شروع میں سب سے پہلے دیکھیں بازر بی لکھا ہوا ہے نا، تو عربی میں بازر بی کے 4-5 معنی ہیں، تو لیکن جملے کے پھر حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں کیا معنی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اردو میں بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جیسے کا کے کی ہوتا ہے نا، تو پھر جملے کے حساب سے کہیں ہم کا لگاتے ہیں، کہیں کی لگاتے ہیں، اور کہیں کے لگاتے ہیں، تو وہ یوز تو ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جملے کے حساب سے کہیں کا آ جاتا ہے، کہیں کی آ جاتا ہے، اور کہیں کے آ جاتا ہے۔ اسی طرح عربک میں بازر بی کا معنی ہوتا ہے کا، کے، کی، پر، ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ سارے بازر بی کے معنی ہیں، لیکن جملے کے حساب سے پھر وہ ہم ان میں سے کوئی سا بھی معنی یوز کرتے ہیں۔ تو بالصلاۃ نماز کی، یہاں پہ بازر بی کی کے معنی میں یوز ہوا ہے، تو بالصلاۃ نماز کی، وا اور الزکوٰۃ زکوٰۃ، ما جب تک، دم تو میں رہوں۔ اب تاپش تو جیسے اوپر کن تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا تاپش تو کا معنی ہے میں، اسی طرح دم تو میں تاپش تو کا معنی ہے میں، اور دم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قائم و دائم، اس چیز کو دوام حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوام، دائم، کچھ لوگوں کا نام بھی لوگ رکھتے ہیں دائم، تو دائم کا مطلب کیا ہوتا ہے رہنے والا، رہنا، کہتے ہیں نا قائم دائم رہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ رہے، ہمیشہ چیز وہ رہے۔ تو دم تو میں رہوں، حی زندہ۔ اب حی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ہم یوز کرتے ہیں نا یا حیو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اے زندہ رہنے والے۔ اسی طرح ہم اردو میں حیات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کو اردو کے لفظ کو جب ساتھ ساتھ ذہن میں رکھ کر آپ عربی کا لفظ یاد کریں گے تو آپ کو وہ بھولے گا نہیں۔ تو حی زندہ، وا اور برن نیکی کرنے والا یا اچھا سلوک کرنے والا۔ بر اردو میں بھی ہم بہت ساری بکس میں بر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بر کا مطلب کیا ہوتا ہے نیکی یا اچھائی۔ تو برن نیکی کرنے والا، بی والدتی، بی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بازر بی جب شروع میں آتا ہے تو بازر بی کا مطلب کیا ہوتا ہے کا، کے، کی، ساتھ یا پر، تو یہاں بازر بی کا معنی ہے کے، اوپر بازر بی کی کے معنی میں یوز ہوا تھا، اب یہاں بی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور والد آگے کیا ہے والد، والدہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اینڈ میں جو یا زی آیا اس کا مطلب اپنی یا میری، تو بی والدتی اپنی والدہ کے ساتھ، وا اور لم نہیں، عربی میں جہاں بھی لم آ جائے آپ سمجھیں اس کا معنی ہے نہیں، ولم اور نہیں۔ یہ چھوٹے قرآن کا ترجمہ آپ کو بہت آسان لگے گا، یہ تو آپ کی کورس کی آیات ہیں، آپ ان کو سمجھ رہے ہیں، کوشش کریں کہ آپ پورے قرآن کا ترجمہ اچھے سے پڑھیں، کیونکہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ سیکھیں یا پڑھیں، یہ ایز اے مسلم ہر انسان
پہ فرض ہے اللہ کی طرف سے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ثواب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل نہیں کیا۔ اس کتاب کا اصل مقصد جو ہے وہ ثواب تو ہے ہی، لیکن اصل مقصد اس کتاب کا اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ عربی ہماری اپنی زبان نہیں ہے نا، تو اس کو سمجھنا ہے، اس کے معنی، اس کی تفسیر، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے، ہم نے وہ سمجھنا ہے اور سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہے اس قرآن کا اصل مقصد۔ لیکن ہم بس صرف قرآن پہ قرآن ختم کرتے ہیں، ہم نے اپنی زندگیاں صرف قرآن کی تلاوت تک فکس کر دی ہیں کہ بس تلاوت ہو گئی تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہے۔ قیامت والے دن قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر اس انسان سے حق لینا ہے کہ اللہ مجھے اس انسان سے میرا حق لے کے دے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا حق یہی ہے کہ اس کو اچھے سے پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اور قیامت والے دن جو قرآن کا ماہر شخص ہوگا وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ شوق کے ساتھ، جیسے ہم انگلش یا دوسری لینگویجز سیکھتے ہیں تو اس کے بھی ہر لفظ کو شوق سے سیکھیں۔ تو جب چھوٹے چھوٹے لفظ آپ سٹارٹ میں ان کو ذہن میں رکھیں گے تو اسی طرح ایک ایک لفظ کرتے کرتے انشاءاللہ آپ بہت اچھے سے قرآن کا ترجمہ سیکھ جائیں گے۔ تو وا اور لم نہیں، اور نہیں یجعلنی، اس نے بنایا مجھے۔ وا کا مطلب اور، لم کا مطلب نہیں، یا زبیہ اس نے، جعلا ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس کا معنی ہوتا ہے بنایا، اور نون چھوٹی نہیں پھر اس کے اینڈ میں آ گیا تو اس کا کیا معنی ہے مجھے۔ وَلَمْ اور نہیں یجعلنی اس نے بنایا مجھے جباراً، جبار ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، جبر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ جابر وہ بڑا جابر انسان ہے، اس نے مجھ پہ جبر کیا، تو جبر اور جابر یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو اسی سے عربی میں کیا ہے جباراً، یعنی کہ سرکش اور یا نافرمان۔ سرکش اور اس کو کہتے ہیں سخت، بھی اس کا معنی ہوتا ہے ظالم، ٹھیک ہے، ظالم جابر ہم اردو میں بولتے ہیں، تو یہ سارے اس کے میننگ ہیں۔ تو جباراً سرکش، شقیہ بدبخت، یا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں شقی القلب، سخت دل والا، بدبخت مطلب جس کے دل میں بہت سختی ہوتی ہے اور اس کے دل میں کوئی اچھائی نہیں ہوتی، ایسا دل جس کے اندر بہت زیادہ سختی ہو اور اس میں کوئی اچھائی کا نام و نشان بھی نہ ہو، تو وہ بدبخت دل ہوتا ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بنایا جباراً جابر اور شقیہ بدبخت، وا اور السلام اور سلام ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے سلام تو سلام، لیکن السلام خاص سلام، ٹھیک ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، تو سلام ہے علیہ مجھ پر۔ علی کا مطلب ہوتا ہے پر، عربی میں جہاں کہیں بھی علی ہوگا نا تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور اینڈ میں جو چھوٹی ہے اس کا مطلب مجھ، تو علیہ مجھ پر، یوما جس دن، یوم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ آج یوم جمعہ ہے، یا کیا آج کیا مطلب دن ہے، دن کو یوم کا مطلب دن ہوتا ہے، اور یہ یوم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یوم عید، یوم جمعہ، ٹھیک ہے۔ تو یوم جس دن ولدتو، ٹھیک ہے، مجھے جنا گیا یا مجھے پیدا کیا گیا۔ ولد آپ یاد کریں اس سے ریلیٹڈ اردو میں لفظ ہے ولادت، ٹھیک ہے، تو ولادت سے ہی اسی سے ملتا جلتا لفظ اردو میں کیا ہے ولادت۔ تو ولد تو تابش تو مطلب مجھے، ولد تو مجھے پیدا کیا گیا یا جنا گیا، وا اور یوما جس دن، یوم کا مطلب تو دن ہے لیکن جملے کے حساب سے یہاں جس اس لیے ایڈ کیا گیا ہے کہ اس کو صرف انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اور جس دن اموتو میں فوت ہوں گا۔ اب موت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن شروع میں جو حمزہ زبر آنا اس کا معنی ہوتا ہے میں، اموتو میں فوت ہوں گا، وا اور یوما جس دن، اب دیکھیں یوم کا معنی دن ہے لیکن بریکٹ میں جس لکھا ہے نا وہ جسٹ اس لائن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور جس دن ابعثو، اس میں اب جو شروع میں حمزہ پیش او ہے اس کا معنی ہے میں، تو آپ دیکھیں کہ ابعثو مبعوث کرنا، ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مبعوث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت عطا فرمائی، تو یہ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی سے ابعثو میں اٹھایا جاؤں گا، مطلب دوبارہ سے اٹھایا جاؤں گا، حیا
زندہ کر کے. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ حیش حیات اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, اسی طرح حیش اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو اسی سے ہے حیا, ٹھیک ہے. اور حیات ہم بولتے ہیں نا اردو میں, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی. تو حیا زندہ کر کے. ایک دفعہ ہم اس کا با محاورہ دیکھ لیتے ہیں. قالا کہا, انی بے شک میں, عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں, عطانی اس نے دی ہے مجھے, الکتاب کتاب, و اور جعلنی بنایا ہے مجھے, نبیہ نبی, مبارکن بابرکت, اینما جہاں کہیں, کنتو میں ہوں, اور بنایا ہے مجھے بابرکت جہاں کہیں میں ہوں, یعنی میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے. و اوصانی اور اس نے وصیت کی ہے مجھے, بالصلاۃ نماز کی, والزکاۃ اور زکوٰۃ کی, ما جب تک دمتو میں رہوں, حیا زندہ, وبرم بوالدتی اور نیکی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ, ولم یجعلنی اور نہیں بنایا اس نے مجھے, بارن شقیہ سرکش بدبخت, والسلام علیہ اور سلام ہے مجھ پر, یوما ولدتو جس دن مجھے پیدا کیا گیا, و یوما اور جس دن اموتو میں فوت ہوں گا, و یوما اور جس دن ابعثو حیا میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. تو اگلی آیات ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. آپ سب کا سننے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.